کہ ہمارے مسلک اور مذہب میں کیسے بتایا گیا ہے، ہمارے عالم نے کیسے بتایا ہے، تو وہ اپنے مسلک اور مذہب کے طریقے کو ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ چنانچہ آپ غور کریں، جو حدیث افتراق ہے اس کے اندر کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو صحابہ نے فوراً پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ان میں کامیاب کون ہوگا؟ نجات پانے والا فرقہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ ہوگا نجات پانے والا، اس کا آپ نے کوئی نام نہیں لیا کہ فلاں فرقہ یا فلاں فرقہ، بلکہ آپ نے سیدھا ایک اصول بتایا کہ جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے بعد صحابہ کے طریقے پر چلے گا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو اس طریقے پر قائم ہوگا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ اصل ہے، ورنہ دین پر عمل کرنے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے۔ اب یہ کہ وہ کیسے عمل کر رہا ہے، یہاں آ کے معاملہ پھنستا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو طریقہ بتایا ہے اسی پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں؟ اور یہ طریقہ بتانے ہی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر کتاب نازل کر دیتا کسی بھی قوم میں کہ یہ دین ہے، اسی پہ تم کو عمل کرنا ہے، اس کے اندر سے بتا دیا جاتا۔ لیکن رسولوں کو کیوں بھیجا؟ وہ دین کو سکھاتے تھے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، کیسے مطلوب ہے، کیسے پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا، کتنی بار دن میں پڑھیں گے، اور ہر وقت میں کتنی رکعتیں ہیں، ہر رکعت کے اندر کتنی حالتیں ہیں، ہر حالت میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، یہ کہاں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں۔ تو آپ نے نماز کیسے کے اندر اسی کی وجہ سے شروع ہوا، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے صحابہ کرام کو، اور صحابہ نے جو سمجھا دین کو نبی صاحب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کو دنیا میں پھیلایا۔ لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ آئے، انہوں نے جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا تھا نبی سے، دین کی طرف دعوت دینا ویسے ہی جیسے نبی سے سیکھ کر کے صحابہ نے دعوت دیا تھا۔ تو یہ جو نبی کا طریقہ تھا، منہج نبوی جس کو کہتے ہیں، سمجھنے میں بھی اور اس پر عمل کرنے میں بھی، اور اسی طریقے سے اس کی طرف دعوت دینے میں بھی، تمام چیزوں میں صحابہ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہی طریقہ آج بھی ضروری۔ لیکن بعد میں لوگوں نے یہ طریقہ چھوڑ دیا، اور جس کو ہم منہج سلف کہتے ہیں، منہج صحابہ کہتے ہیں، اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ جو منہج ہے نا، یہی ہے، اس کو آپ لوگ بار بار سن لو اور سمجھ لو، کیونکہ بہت زیادہ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں، مغالطہ پھیلاتے ہیں۔ اس کے نام پر منہج کسے کہتے ہیں، طریقہ کسے کہتے ہیں؟ یہی جو میں بھی بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور جیسے عمل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن میں جو نماز کا حکم ہوا ہے تو اس پر سب سے پہلے کس نے عمل کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ آپ نے پڑھا، پہلے آپ نے پڑھ کر کے پہلے دکھایا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے لوگوں کو، جو اپنے بعد کے لوگوں جس کو ہم تابعین کہتے ہیں، ان کو جو نماز سکھاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اسی طریقے سے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معروف ہے کہ ان کے پیچھے 20 صحابہ نے نماز پڑھی، اور بھی دیگر لوگوں نے۔ آپ نے پوری نماز پڑھائی، سارا طریقہ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اسی طریقے سے میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ جائیں اس میں دیکھیں نماز کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں جو ہے سب سیدھی کرنا، اور کیسے جو ہے قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھے ملانا،
اور رفع دین کرنا، آمین کہنا، ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ 20 صحابہ پیچھے موجود ہیں گواہ کے طور پر، اور بھی دیگر لوگ ہیں، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صغار صحابہ میں آتے ہیں، یعنی بعد میں ایمان لانے والوں میں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ تو یہ منہج ہے، یہی طریقہ، اسی کو منہج کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کو نبی سے کیسے سیکھا، عمل کرتے ہوئے کیسے دیکھا، تو انہوں نے عمل کیا، نبی نے جیسے عمل کیا وہی مطلوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دین پر عمل کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا آپ کو کہ کیسے آپ عمل کر رہے ہیں، تو لوگوں صحابہ کرام نے آپ کو فالو کیا، تو ویسے ہی صحابہ نے جیسے بتایا ہے وہی طریقہ وہی منہج مطلوب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بناتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اپنے سامنے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضا، میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو وضو کر کے اس کے بعد لوگوں کو بتا رہے ہیں طریقہ، یہی طریقہ، اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا، کیسے کیسے وضو کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جیسے اللہ کے رسول کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، دین کے کسی بھی حکم کے بارے میں آپ سے کوئی بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جیسے دین کو سیکھا اور جیسے انہوں نے عمل کیا اور جیسے انہوں نے دین کی دعوت دی، یہی کیا ہے منہج اور طریقہ۔ تو صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا ہے دین پر عمل کرنے کا، دین کو سمجھنے کا اور دین کی تبلیغ کرنے کا، دعوت دینے کا، دین کو سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی طرف دعوت دینے میں، ان تینوں میدان میں صحابہ کرام کا کیا منہج اور طریقہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے انہوں نے ان تینوں چیزوں کو سیکھا، تو انہی کے حساب سے ہم چلتے ہیں، یعنی انہی کے منہج کو ہم اپناتے ہیں اور انہی کا منہج مقبول ہے، ان کو اتھارٹی حاصل تم لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یہ لوگ کون؟ صحابہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، تو اللہ نے کہا کہ بیوقوف تو تم ہو لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، ویسے تم ایمان لاؤ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا کہ بیوقوف وہ نہیں، بیوقوف تم ہو لیکن تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو ایمان ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے معیار ہے کیا کرنا ہو کہ انہوں نے کیسے دین کو سیکھا اور سمجھا۔ اگر ہم اپنے منمانی سے سمجھیں گے تو ہمارا حوال انہیں خوارج کی طرح سے ہوگا، جنہوں نے دین کو اپنے حساب سے سمجھا اور انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور انہوں نے صحابہ کرام تک کو کافر کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر کے اس نے مانا، اور جب اس کو مارا گیا تھا قصاصاً تو اس نے اپنے آپ کو شہید کہا تھا اور کہا تھا کہ فزت رب الکعبہ، کہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، یعنی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اب چاہے مجھے مارو چاہے روکو۔ اور وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں۔ اس طرح کی غلط افکار کے حامل تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر کے ان سے مناظرہ کیا اور ان کی ایک ایک دلیل کو سنا، قرآن سے وہ بھی دلیل دیتے تھے لیکن سمجھتے تھے اپنے من سے، صحابہ جیسا سمجھتے تھے اس طریقے سے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، صحابہ جیسا عمل کر رہے تھے اس طریقے سے وہ اصغر مراد نہیں ہے، گناہ کبیرہ مراد ہے۔ اور اس طرح سے انہوں نے جو جو دلیل پیش کی اس کا آپ نے پورا جواب دیا۔ تو آپ سمجھیں کہ اختلاف کیسے ہوا، یہ خارجیت کیسے پیدا ہوئی،
یہ خوارج کا گروہ جو ہے غلط طریقے سے تبلیغ کرنے کی وجہ، یعنی صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا تھا نبی سے اور جیسے انہوں نے عمل کیا اس کی تبلیغ کی، وہ طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ابن عباس نے دیکھ کر کے کہا کہ منہج کی مخالفت تھی، صحابہ جیسا چاہتے تھے، جیسا ایمان لاتے تھے اس طریقے سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو صحابہ نے اس پر رد کیا۔ اس طریقے سے شیعہ پیدا ہوئے، روافض پیدا ہوئے اور معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، ماتریدیہ اور اشعریہ پیدا ہوئے۔ تو عثمانی سلطنت جسے 1923 کے اندر پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، ترکی کے اندر جو حکومت پائی جاتی تھی اسے ختم کر دیا گیا، اور منظم کرنا اور یہ خواہش رکھنا کہ ہم حکومت پر قبضہ کریں گے اور ضرورت پڑے گی لڑنے کے لیے تو لڑ کر کے حاصل کریں گے، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب خارجیت اور یہی بغاوت ہے۔ یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ دین کے اصولوں سے جہالت کی بنیاد پر۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو ان کے یہاں پایا جاتا تھا، اور خود حسن بننا جو اس تنظیم کے بانی تھے وہ تصوف میں اعتقاد رکھتے تھے۔ خصافی شاذلی فرقہ سلسلہ آپ کہہ لیں، خصافی سلسلہ جو صوفیوں کا ہے افریقہ کے اندر پایا جاتا تھا، اس طرح کی بات کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں جب یہ میلاد مناتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے یہ جہالت، کتنے لوگ دنیا میں میلاد مناتے ہیں؟ یہ جو صوفی وسامح الکل فیما قد مضى وجرا، یہ کیا شرک اکبر؟ اللہ کے رسول یہاں آ کر کے ہم تمام کے گناہوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ یہاں جو محفل میلاد میں اور صوفی بھی ہوتے تھے، سلفیوں کو بھی لیتے تھے، سب کو اپنے ساتھ جوڑ کے لے کے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم پہلے اقتدار بنا لیتے ہیں، حکومت قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد شریعت نافذ کریں گے۔ یہ بیوقوف بناتے تھے اور لوگ بیوقوف بنتے تھے۔ کوئی بھی بیوقوف آج کے لوگوں کو بنا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں شکیل بن حنیف کیا ہے؟ جاہل انسان ہے، اس میں سلفی بھی ہوگا، اس میں قبر پرست بھی ہوگا، بریلوی بھی ہوگا، دیوبندی بھی ہوگا۔ آپ اسلامی شریعت نافذ کرو گے کس بنیاد؟ آپ کون سا اسلام نافذ کرو گے کہ سب خوش ہو جائیں؟ یا تو نافذ ہی نہیں کرو گے۔ تو یہی حقیقت ہے۔ حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک شیعہ عورت کو، فاطمہ جناح کو ملک کا سربراہ بنا، صدر بنا کر کے اس کو جو ہے ووٹ دینے کے لیے وہ پرچار کر رہے تھے، کمپیننگ کر رہے تھے، الیکشن پرچار کر رہے تھے۔ کیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ تو جو ہے شریعت نافذ ہوں گے؟ تو ایسے ان تنظیموں کے پاس اپنے جو ہے سیاسی ایجنڈے ہوتے ہیں، سیاسی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بیوقوف بنتے ہیں۔ 70-80 سال ہو گئے، 90 سال سے، اور کسی طریقے سے نفرت نہ کرے، نفرت کا اظہار نہ کرے۔ ہاں البتہ مسلمانوں میں جو بدعتی ہیں یا گنہگار ہیں ان سے ان کی بدعت اور ان کے گناہ کے بقدر ان سے نفرت کی جائے گی، اور ان کے ایمان اور اسلام کے بقدر ان سے محبت کی جائے گی۔ تو یہ اصول ہے ولا اور برا۔ ولا کا مطلب محبت کرنا، محبت کس سے کی جائے گی؟ دین کو کا اظہار کرنا، شرک اور کفر اور اہل شرک اور اہل کفر سے اپنی براءت کا اظہار کرنا ہر طریقے سے، یہ ہے۔ لیکن ان کے آپ دیکھیں گے اخوانیوں کے یہاں ولا اور برا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے یہاں کیا مصلحت ہے؟ اصل دین میں جو ہے ولا اور برا ہے کہ توحید اور اہل توحید سے، ایمان اور اہل ایمان سے اسے محبت کرو، اس کا ساتھ دو، اس کی تعریف کرو، اس کو پروموٹ کرو، اور جو ان کی تنظیم کے خلاف ہو، جو ان کی مخالفت کرے، ان کے افکار کی مخالفت کرے، ان کو جو ایکسپوز کرے، یعنی ان کی مخالفت کرنے والا اگر کوئی ہے کسی بھی بنیاد پہ، ان کے چاہے غلط افکار کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، ان کی مخالفت کرے کسی طرح بھی، تو اس سے وہ بغض کا اظہار کر کے یہ ولا اور برا کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی ولا اور محبت اسی سے ہے جو ان کی جماعت کے حق میں ہو، نفرت اور برات اس سے ہے
جو ان کی جماعت کے خلاف کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، یہ تقلید پرست ہوتے ہیں، یہ متعصب ہوتے ہیں، یہ اندھے مقلد ہوتے ہیں، یہ فرقہ پرست ہوتے ہیں، اس طرح کا یہ تانا دوسروں کو دیتے ہیں، سب کو، اس میں یہ اہل حدیثوں کو سلفیوں کو بھی شمار کرتے ہیں۔ ارے دوسرے تمام فرقے تو تقلیدی ہیں ہی، متعصب ہوتے ہی ہیں اور سب کو تانا دیتے ہیں، اس میں یہ ہوتا جنرل ہوتا، وہ اس کے اشارے عبرو پر دیگر جو فوجی ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، وہ جیسا اشارہ کرے گا اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، اپنے چہرے سے، جو ہے اس تنظیم کا، یہ لوگ اپنی قیادت سے اور ان کے یہاں جو سرگنے ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں، ان کے حکم پر چلتے ہیں، وہ جیسے کہہ دیے اس کو دین مان لیتے، شریعت مان لیتے، مخالفت نہیں کر سکتے، چوچرا بالکل نہیں کر سکتے، جو ان کو کہہ دیا۔ اتنی اندھی تقلید میں سمجھتا ہوں کہ بریلیوں کے یہاں بھی نہیں پائی جاتی ہے، یا جو صوفی سلسلے سے منسلک ہوتے ہیں، پیری اور فقیری میں جو اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے یہاں وہ اندھی عقیدت اور اندھی تقلید نہیں پائی جاتی ہے جو یہ اخوانیوں کے یہاں۔ اور تحریک نظامی نے کہا کہ ہماری حیثیت اپنے مرشد کے لیے، ہماری حیثیت یعنی جماعت کا جو ممبر ہے، جو رکن ہے، اس کی حیثیت اپنے مرشد کے حق میں، مرشد کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ایک مردے کی میت کی جو حیثیت ہوتی ہے غسل دینے والے کے سامنے، غسل دینے والے کے ہاتھ میں، ایسی ہی ہماری وقار اور حیثیت ہے مرشد کے لیے، مرشد کے حق۔ تو انہوں نے اپنی حیثیت ایک مردے جیسی بنا رکھی ہے، تو یہ اپنے مرشد کے سامنے تو بالکل مردے ہوتے ہیں۔ دین سے متعلق یا دنیا سے متعلق، کسی بھی چیز سے متعلق جتنے بھی لٹریچر ہوتے ہیں، ان کی اپنی جماعت سے متعلق کتابیں، پمفلٹ، اخبارات جو بھی ہو، اس کے لیے یہ حد درجہ تعصب کرتے ہیں۔ اخوانی جماعت کے علماء اور ان کے جو ہے مرشدوں کی اور انہیں کے رہنماؤں کی، تو میں نے بڑا تعجب کیا، میں نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ تم جو اخوانی جماعت سے منسلک ہو، یہ تم نے کتابیں کس کی خرید کے لے آئی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کتابیں مجھے پسند ہیں۔ تو یہ اجتماعیہ فی الاسلام ہے، خصائص التصور الاسلامی ہے، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، المعرکہ بین الاسلام اور راسمالیہ ہے، خاص طور سے یہ جو المعرکہ بین الاسلام اور راسمالیہ، یعنی اسلام اور کیپٹلزم کے درمیان معرکہ آرائی، یہ کتاب، اور العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام، اسلام میں عدل اجتماعی، ان دونوں کتابوں کے اندر اسلام حافظ اور شیعہ بھی ویسا نہیں پیش کیے ہوں گے، ایسے ہی خلافت و ملوکیت جو موجودی کی ہے، انہوں نے جو صحابہ کرام پر طعن و تشریح کیا ہے اور غلط طریقے سے ان کی شبیہ کو پیش کیا ہے، اور گویا حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد سے جاہلیت کا دور چلا آ رہا ہے، جیسے پہلے نبی کے زمانے سے پہلے جیسے جاہلیت تھی عربوں میں، ویسے دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد جاہلیت شروع ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن وہ کہے گا آپ پھر سے پڑھو، آپ پھر سے پڑھو، اور اگر پڑھ لیے ہو، اگر وہ سمجھ لے گا کہ پڑھے تو کہے گا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو، وہ غلط نہیں مانے گا۔ تو یہ اس قدر تعصب یہ رکھتے ہیں اپنے مرشدین کے لیے، اپنے ائمہ کے لیے، اسی طریقے سے ان کی کتابوں سے اسی وہ جو ہے تعصب رکھتے ہیں، اتنا ہی تعصب ان کی کتابوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ غلط مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، صحابہ کو غلط مان لیں گے لیکن یہ اپنے لوگوں کو غلط نہیں مان سکتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک جگہ جو ہے خطبہ دیا انہی باطل افکار پر، ایک آدمی جو جمعہ کے اندر ہی سے بھاگ گیا اور کہا یہ جو ہے غلط بات بول رہے ہیں۔ ارے غلط بات بول رہے ہیں تو جمعہ ہی چھوڑ دے گا؟ ارے کم سے کم جمعہ تو کوئی پڑھ لے، اس کے بعد جمعہ پڑھنے کے بعد بات کرنا۔ بعد میں لوگوں نے
سے علم حاصل کرنے سے منع کیا جاتا ہے، جو اہل باطل ہوتے ہیں، غلط افکار کے حامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں دین کے خلاف باتیں بہت پائی جاتی ہیں، بدعات و خرافات اور بنیادی عقائد کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں. اب آدمی سیکھنے جا رہا ہے دین کو، پہلی فرصت میں جو دین کے نام 3 جو ملک کے اہم ارکان مانے جاتے ہیں ملک کے تحفظ کے لیے اور ملک کی خیر و بھلائی کے لیے، اس میں جو ہے سرفہرست حکمران ہے، دوسرے نمبر پہ علماء ہے، تیسرے نمبر پر اور علماء جو دینی رہنمائی کرتے ہیں، جو روحانی رہنما ہوتے ہیں، اور جو افواج ہے جو ملک کی حفاظت کرتی ہے. ان تینوں کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی ملک کے فراہم کرنے والے ہوتے ہیں علماء جو دینی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور افواج جو ملک کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. افواج میں سب آ جائیں گے، چاہے وہ بارڈر کے رکھوالے ہوں یا اسی طریقے سے ملک کے اندر جو سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں. علماء کو برا بھلا کہیں گے کہ علماء جو ہے درباری ملا ہیں اور حکومت کے ماتحت رہنے والے ہیں، ان کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے ہیں، ایسا اور ویسا، یہ بزدل ہیں، یہ صرف جو ہے حیض اور نفاس اور نماز اور روزہ اسی میں رہ جاتے ہیں، اصل جو دین ہے انہیں معلوم ہے. بھائی اصل دین ہے کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا، میں نے اس طرح کی کئی تقریریں سنی ہیں، اسرار ڈاکٹر اسرار اور ایسے بڑے سے اور دوسرے لوگ ان کے یہاں جو بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی تقریروں میں کہ آج کے علماء یہ نماز روزہ حج، تم اسلام کی بات نہیں کر رہے ہو، اس کا مطلب تم کسی اور دین دھرم کی بات کر رہے ہو. دین تو یہی ہے، آدمی نماز پڑھے، کلمہ طیبہ کے بعد، کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر طاقت ہے تو حج کرے، اور اسی طریقے سے اگر استطاعت ہے، نصاب صاحب نصاب ہے تو زکات دے. یہی سب ہے. اور اس کے علاوہ جو عقائد کی چیزیں ہیں، ایمانیات کی چیزیں ہیں، ان پہ ایمان لانا اور عمل کرنا. ایمان اور عمل یہ اسلام ہے، اور کیا چیز ہے؟ تو یہ لوگ جو ہے ایسا کہہ کر کے دین کی اہمیت گھٹاتے ہیں باقاعدہ، کہ آدمی نماز روزہ حج زکات یہ جو دین کی جو چیزیں ہیں، ہاں ہر بقرعید آئے گی تو لوگ قربانی کر لیں گے، مطلب اہمیت گھٹاتے ہیں. پیسہ ہے، زکات صدقہ ادھر ادھر خرچہ کر دیتے ہیں، اہم کام میں نہیں لگاتے. بہت سے اہم کام ہوتے ہیں ان کے یہاں، صدقہ خیرات کرنا، جو فقیر محتاج ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ان کو نہیں دے تو اور کس کو دے دے؟ تو جو دین کا اصل کام ہے اس سے بھٹکاتے ہیں یہ. تو آپ کی ظاہر سی بات ہے، جب اس طرح آپ نے تقریر کرے گا، سمجھائے گا، خاص طور سے نوجوان طبقہ کا جس کے یہاں کچھ جوش ہوگا کرنے کے لیے، وہ کیا سوچے گا؟ آدمی سوچے گا تو اس کا مطلب دین کچھ اور ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اس کے یہ سب پیچھے کیوں ہم پڑے ہیں؟ ہاں، تو یقیناً وہ دوسرے طریقے سے ان کے ذہن کو بھٹکاتے ہیں اور دوسری طرف ذہن کو لاتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے، وہ سمجھاتے ہیں. ایسا نہیں چھوڑ دیتے. پہلے جو دین اصل ہے، نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات، باقی چیزیں رواج مروجہ چیزیں، اسی کے پیچھے مولوی رہ گیا، اسی کی دعوت اور تبلیغ کرتا. اصل دین ہے اس کو بھولا ہوا ہے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے کمزور ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے. کون سا بھی دین ہے تمہارے، اس کے علاوہ کون سا دین ہے؟ تب وہ اصل دین کی طرف آتے ہیں. آپ مودودی کو دیکھیں گے، وہ لکھیں کیا کہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہے اصل ہدف کو پانے کے لیے. اب اصل ہدف کیا ہے وہ نہیں بتائے. آدمی سوچے گا یہ سب ٹریننگ ہے، تو اصل ہدف کیا ہے؟ اصل ہدف جا کے دیکھو، وہ بتائیں گے اصل. اور اپنا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اقتدار کا قابض ہونا، کرسی ہے، حکومت قائم کرنا بس. تو ان کے یہاں حکومت قائم کرنا یہ ہے، بتاؤ. اور یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ انبیاء جو آئے تھے حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن اور حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے کل امت رسول اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. جب عبادت سے وہ انسانیت بھٹکتی ہے، معنی یہ بتا دیا اور کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، یعنی ایک حاکم کو ماننا. اب بتائیے، اب آدمی عبادت بھی چھوڑ دے گا. عبادت چاہے جیسے کوئی کرے، کوئی ایک معبود کو پوجے یا 10 معبود کو پوجے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. حکومت جو ہے ایک ہونی چاہیے.
تو حکومت کے لیے انہوں نے اور صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کے لیے سب لوگ آئے تھے، کچھ لوگ ناکام رہے اور کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، یعنی انبیاء پر بھی انہوں نے ناکامی کا الزام لگا دیا صرف اپنے مقصد کو پورا کرنے کے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے چند سوالات ہوں گے، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے کہ صحابہ کا جب منہج کہا جاتا ہے، منہج سلف یا منہج صحابہ، تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا صحیح سے؟ پہلے کون حل کھایا ہے؟ میں نے نہیں، آپ جس کو چوائس کر لیں۔ ہاں چلیے، چلو ٹھیک ہے، کھڑے ہو۔ السلام جب مطلق منہج کا ذکر ہوتا ہے کہ منہج کے طریقے پر چلنا ہے، وہ کیسے عمل کرتے ہیں، ان کی طرح ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ تو اس سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے علم حاصل کیا ہے، کیسے سیکھا ہے، اور ان پر کس طرح سے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے ان کی طرف بلایا ہے اور دعوت دی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کے منہج سے انحراف کرنے والا پہلا گروہ کون سا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے۔ ایسا ہے، آپ یہ کلیان سے آئے ہیں، ہمارے بھائی صدیق صاحب، آپ کسی کا نام بتایا؟ ہاں، تیسرا سوال یہ ہے، اخوان المسلمین جو جماعت ہے یہ کس سن میں قائم ہوئی ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، ہاں آپ بتاؤ۔ کس نے قائم کی؟ 1928۔ ہاں صحیح جواب ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا سوال ہے، سوال بہت آسان کرنا دیا، سوال مشکل کرنا ہے۔ ہاں ایک آخری سوال ہے، یہ جو سلسلہ 5 سوال کا ہے، اخوان المسلمین جماعت ہے، ان کے اندر ایک بڑا ملاحظہ جو ہے ولا اور برا کا، ولا اور برا سے کیا مراد ہے؟ پہلے بتاؤ گے ان کے یہاں ولا اور برا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ان کے جو جماعت بنائے، کمیٹی بنائے گئے ہیں، اگر ان کے اصول کے مطابق اگر آپ مطلب مانتے ہیں تو آپ سے محبت کریں گے، اور اگر نہیں مانتے تو آپ سے نفرت کریں گے۔ کیا نہیں مانتے؟ مطلب ان کے اصول و قواعد کو اور جو مطلب احکام کی انہوں نے جو نافذ کیا، لیکن اصل کیا ہونا چاہیے؟ ولا اور برا کیا ہے؟ ولا اور برا سے دین کی بنیاد پر اللہ کی خاطر اہل ایمان سے محبت کرنا اور اہل شرک سے نفرت کرنا۔ صحیح جواب ہے۔ چلیے اب ایک سوال اور ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی بولا اخوانیت پر جو معاذرہ میں نے پیش کیا ہے، اس کا جو ہے 2-3 منٹ میں خلاصہ کون بتائے گا؟